العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب النکاح. النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي. النکاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. لأن الصيغة وإن كانت للإخبار وضعا فقد جعلت للإنشاء شرعا دفعا للحاجة. وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك، لأن هذا توكيل بالنكاح، والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وينعقد بلفظ النكاح والتزويج وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة. وقال الشافعي رحمة الله عليه لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجازا عنه، لأن التزويج للتلفيق والنكاح للضم، ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوك أصلا. ولنا أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة، وهو الثابت بالنكاح، والسببية طريق المجاز. وينعقد بلفظة البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز، ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح لأنه ليس بسبب لملك المتعة، ولا بلفظ الإباحة والإحلال والإعارة لما قلنا، ولا بلفظ الوصية لأنها توجب الملك مضافا إلى ما بعد الموت. عزیز طلبہ، صاحب کتاب نکاح کے بیان کو شروع کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، اور وہ ایجاب اور قبول جن سے نکاح منعقد ہوتا ہے ایسے دو لفظ ہونے چاہیے جن کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہاں سمجھنا ہے ایجاب کسے کہتے ہیں، قبول کسے کہتے ہیں. ایجاب کہا جاتا ہے متعاقدین میں سے، دو معاملہ کرنے والے میں سے پہلے جو شخص اپنی بات رکھے گا اس کو ایجاب کہا جائے گا، اور جو اس کو قبول کر لے گا، صحیح کر دے گا، ہاں کہہ دے گا، اس کو قبول سے تعبیر کیا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی قبول کرے، عورت ہی ایجاب کرے، یعنی عورت کی طرف سے پہلے ہو، جیسا کہ نکاح میں عامتاً ہوتا ہے. اگر مرد بھی ایجاب کرے اور عورت سے یہ کہہ دے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور عورت کہہ دے ہاں کہ میں نے تم کو قبول کیا اور تم سے نکاح کر لیا، دو گواہوں کی موجودگی میں، تو بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن ایجاب اور قبول کے لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دونوں لفظ ماضی کا ہونا چاہیے. لأن الصيغة وإن كانت للإخبار، یہاں کہ اس سے اشکال پیدا ہو رہا ہے، اس اشکال کا صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے ایسے دو لفظ ہوں جو ماضی، فعل ماضی ہو. حالانکہ فعل ماضی
گزرے ہوئے زمانہ میں کسی بات کی خبر دینے کے لیے آتا ہے اور ابھی تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے، اس لیے زمانے ماضی کی خبر فعل ماضی کے ذریعے کیسے دی جائے گی اور ماضی کے صیغہ کا استعمال کیسے صحیح ہوگا۔ صاحب کتاب جواب دے رہے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اگرچہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی بات کو خبر دینے کے لیے آتا ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ماضی کو منتقل کر لیا جاتا ہے آئندہ بات کو خبر دینے کے لیے، اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے شرعی طور سے اس ماضی کے صیغہ کو انشاء کے لیے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ماضی کے علاوہ دوسرا صیغہ مضارع کا ہوتا ہے۔ مضارع یہ دلالت کرتا ہے حال پر اور آگے مستقبل کا معنی بھی دیتا ہے، تو مضارع کے ذریعے سے صیغے کو تعبیر ایجاب اور قبول کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ حال کا نتیجہ یہ ہے کہ ہو گیا، حالانکہ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، اور مستقبل میں وعدہ کرنا ہے کہ نکاح ہوگا جبکہ فی الحال ابھی بتانا ہے، اس لیے ماضی کے صیغے کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو شرعی طریقے سے انشاء کے لیے وضع کر لیا جاتا ہے اور انشاء کے معنی میں لے لیا جاتا ہے، جیسے افعال مدح و ذم، نعمہ اور بیسا، کسی کی تعریف کرنا ہو کسی کی برائی کرنا ہو تو اس کو ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ سق اللہ سراہ وجعل الجنت مثواہ، لیکن اس سے انشاء مراد لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہاں ماضی کے صیغہ کو انشاء کے معنی میں ضرورتاً اور شرعاً استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ بات پکی کرنی تھی اور بات پکی کرنے کے لیے ماضی کے صیغے کا استعمال کرنا ضروری ہوگا۔ لأن الصیغۃ سے یہی بات بتانا چاہ رہے ہیں، لأن الصیغۃ اس لیے کہ صیغہ یعنی ماضی کا صیغہ اگرچہ یہ خبر دینے کے لیے ہے وضع کے اعتبار سے، لیکن اس کو شرعاً انشاء کے معنی میں لے لیا گیا ہے، ضرورت کو دفع کرنے کے لیے، ضرورت کو ختم کرنے کے لیے۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي، اور نکاح منعقد ہوتا ہے ایسے دو لفظوں سے کہ ان دونوں میں سے ایک کو ماضی سے تعبیر کیا جائے اور دوسرے کو مستقبل سے تعبیر کیا جائے۔ نکاح کے منعقد ہونے کی پہلی شکل ہے کہ دونوں لفظ جو متعاقدین کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں یا تو دونوں ماضی ہونے چاہیے، اور یا تو دونوں ماضی نہ ہوں تو ایک ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ یہ نکاح کے منعقد ہونے کی دوسری شکل ہے، جیسے کہے ان یقول زوجنی فیقول زوجتک، ایک یہ کہے زوجنی، امر کا صیغہ استعمال کرے جس کو مستقبل سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہے زوجنی تو میری شادی کرا دے، فیقول زوجتک تو دوسرا یہ کہے میں نے تیری شادی کرا دیا، اس لفظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، اس لیے کہ پہلا صیغہ جو زوجنی ہے حقیقت میں یہ تو وکیل بنانا ہے سامنے والے کو، اور سامنے والا وکیل بھی بن گیا اور اصیل بھی بن گیا، اسی کو تعبیر کیا ہے لأن ھذا توکیل، اس لیے کہ یہ وکیل بنانا ہے نکاح کا، اور ایک ہی آدمی نکاح کے دونوں طرف کی ذمہ داری سنبھال کر کے، یعنی خود وکیل بھی ہو اور خود اصیل بھی ہو۔ زوجنی کے ذریعے پہلے والے نے وکیل بنا دیا اور زوجتک کے ذریعے سے
اس نے وکالت بھی کر دیا اور نکاح منعقد بھی ہو گیا، یعنی ایجاب بھی ہو گیا اور قبول بھی ہو گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کی دوسری شکل ہے کہ ان دونوں میں سے ایک لفظ ماضی کا ہو اور دوسرا مستقبل کا ہو۔ جیسے کہے زوجنی ایک اور دوسرا کہے زوجتکا۔ زوجتکا کہنے کے ذریعے سے یہ لأن ھذا توکیل بالنکاح، اصل میں اشکال یہاں پیدا ہو رہا ہے، اور اشکال یہ ہے کہ ایک ہی آدمی جب زوجتکا کہہ دے گا تو نکاح کیسے ہوگا، جبکہ یہاں متعاقدین ہیں، دو آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ زوجنی کے ذریعے سے نکاح کا وکیل بنانا ہے، اور جب اس کو نکاح کا وکیل بنا دیا تو نکاح میں مسئلہ یہ کہ ایک ہی آدمی نکاح کے دونوں طرف کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص اکیلے ایجاب بھی کر سکتا ہے اور وہ قبول بھی کر سکتا ہے۔ علی ما نبینہ انشاءاللہ تعالی، صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ بات ایسی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے آگے بھی بیان کریں گے کہ ایک آدمی نکاح کے دونوں طرف کا ذمہ دار کس کس حیثیت سے بن سکتا ہے۔ اگلی عبارت ہے وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، کہ نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، لفظ ہبہ سے، لفظ تملیغ سے اور لفظ صدقہ سے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اگر نکاح کے بجائے، نکاح تو ہے ہی ہے، نکاح کے بجائے اگر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جیسے نکحت کا نکاح ہو جائے گا، زوجت کا نکاح ہو جائے گا، وہبت نکاح ہو جائے گا، ملکت کا میں نے تجھ کو مالک بنا دیا نکاح ہو جائے گا۔ ایسے ہی صدقت کا کہہ دے تو بھی اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ صاحب کتاب بتاتے ہیں کہ ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، لفظ نکاح سے بھی، تزویج سے بھی اور ہبہ سے بھی اور تملیک اور صدقہ سے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بلفظ النکاح والتزویج، مگر لفظ نکاح سے اور لفظ تزویج سے۔ یہ دو لفظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح منعقد ہونے کے لیے ہیں، اور ہمارے یہاں ہر وہ لفظ جو ذات کی ملکیت پر دلالت کرتا ہے ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے یا تو نکاح کے لفظ کا استعمال ہو اور یا تو تزویج کا لفظ استعمال ہو تو ہی نکاح ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعوے کی دلیل دے رہے ہیں لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تملیک مالک بنانا لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا، نہ اس میں حقیقتا ہے اور نہ مجازا ہے۔ تو مالک بنانا نہ اس میں حقیقتا ہے اور نہ مجازا ہے۔ لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، اس لیے کہ مالک بنانا اس میں نہ حقیقتا ہے ولا مجازا عنہ اور نہ یہ حقیقتا ہے۔ لأن التزویج للتلفیق والنکاح للضم، اس لیے کہ تزویج تلفیق یعنی چمٹانے کے لیے آتا ہے اور نکاح للضم ملانے کے لیے آتا ہے۔ ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک، اور نہ ضم ہے یعنی نہ ملانا ہے اور نہ چمٹانا ہے بین المالک والمملوک، اصلا مالک اور مملوک کے درمیان بالکل۔ صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہوگا احناف کے ہاں نکاح سے، تزویج سے، ہبہ سے اور تملیک سے اور صدقہ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نکاح منعقد ہوگا صرف دو لفظ سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا حاصل ہے کہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوگا یا تو حقیقی معنی ہوگا اور یا تو مجازی معنی ہوگا۔ لفظ تملیک
لفظ ہبا اور صدقہ نکاح کے معنی میں نہ حقیقتاً استعمال ہے اور نہ مجازاً استعمال ہے۔ حقیقتاً تو اس لیے استعمال نہیں ہے کہ نکاح کے حقیقی معنی ہیں ضم کے، حقیقی معنی ملنے اور ملانے کے، اور تزویج کے حقیقی معنی ہیں چمٹانے کے، تلفیق کے، اور تملیک یا تزویج اور ہبہ اور صدقہ یہ تمام الفاظ میں یہ معنی پائے نہیں جاتے ہیں۔ حقیقتاً مالک اور مملوک کے درمیان، اور کیا کہتے ہیں ہبہ شے موہوب اور موہوب لہو کے درمیان، یا تملیک اور صدقات، ان تمام میں یہ معنی ضم کے پائے نہیں جاتے ہیں۔ اور مجازاً اس لیے بھی نہیں پائے جاتے ہیں کہ مجازی معنی تھا تلفیق کا، ملانے کا، اور یہ مجازی معنی مالک اور مملوک کے درمیان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مالک اور مملوک کے درمیان تباین ہوتا ہے، اور احد المتباینین دوسرے کے لیے مجاز نہیں بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں کوئی علاقہ پایا نہیں جاتا ہے۔ احناف نے کہا ہے کہ نہیں بھائی، ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اس کی دلیل صاحب شرح وقایہ نے یہاں سے دیا ان التملیک سبب لملک المتعتی، کہ مالک بنانا یہ متعہ کے ملکیت کا سبب ہے اس کے محل میں، بواسطۃ محل ملک الرقبۃ، ملک رقبہ کے واسطے سے، وہ ثابت بالنکاح، اور وہ نکاح میں ثابت ہے، والسببیت، اور سببیت بھی مجاز کا ایک طریقہ ہے۔ احناف کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ تملیک اور اس جیسے الفاظ نکاح کے معنی میں مجازاً استعمال ہوتے ہیں، علاقہ سببیت کی وجہ سے، کیونکہ تملیک مالک بنانا ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ کا سبب ہے محل متعہ میں، یعنی اگر کوئی شخص کسی وادی کے رقبہ کا مالک بن گیا، ذات کا مالک بن گیا، تو ذات کا مالک بننے کے ضمن میں اس کے متعہ کا بھی مالک بن جائے گا، اور ملک متعہ حاصل ہو جاتا ہے، اور ملک متعہ حاصل ہونے کی وجہ سے لفظ نکاح سے بھی ملک متعہ حاصل ہوگا۔ تو گویا کہ لفظ تملیک یہ سبب ہوا اور لفظ نکاح یہ مسبب، اور اصول یہ ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد لینا مجازاً درست ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا یعنی تملیک مالک بنانا بول کر کے مسبب یعنی نکاح مراد لینا درست ہے۔ ایسے ہی ہبہ اور ایسے ہی صدقے میں بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ ملکیت سے سبب ہے اور نکاح یہ مسبب ہے، چونکہ ملکیت کے ذریعے سے ذات کا مالک ہوتا ہے، اور مسبب یعنی نکاح کے ذریعے سے اس کے بضعہ کا مالک ہوتا ہے۔ اور نکاح میں بھی یہی بات ثابت ہے، نکاح میں بھی ملکیت ہوتی ہے ذات کی اور سبب کی، نکاح میں ملکیت ہوتی ہے متعہ کی اور بضعہ کی، اس لیے سبب بول کر مسبب مراد لیا، اگرچہ اس کا الٹا درست نہیں ہے۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.